مشرق وسطی میں کشیدگیاں بڑھنے کے ساتھ لبنان بھی غزہ کی طرح ایک نئے بحران کی طرف بڑھ رہا ہے، جو کہ ایک بہت ہی پریشان کن حقیقت ہے جسے کئی لوگ خوفزدہ ہیں۔ غزہ کی طرح لبنان میں بھی زیر زمین سرنگوں کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے، خاص طور پر جنوبی علاقوں میں، جہاں حزب اللہ نے دہائیوں سے یہ نیٹ ورک بنایا ہے جو حماس کے سرنگی نظاموں کی مشابہت رکھتا ہے۔ یہ سرنگیں اس علاقے میں فوجی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اہم حکمت عملی کا حصہ ہیں، جس سے حزب اللہ کو اسرائیلی طاقت کا مقابلہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ حزب اللہ کی یہ زیر زمین نظام عام سرنگیں نہیں ہیں، بلکہ وسیع اور پیچیدہ نیٹ ورکس ہیں، جنہیں بعض افراد زیر زمین شہر کہتے ہیں۔ یہ نظام حزب اللہ کی فوجی سرگرمیوں کے مراکز کے طور پر کام کرتے ہیں، جنہیں ایران اور شمالی کوریا کی مدد سے بنایا گیا ہے۔ ان سرنگوں میں میزائلوں کے ذخیرے، ہتھیاروں کے ڈیپو اور حزب اللہ کے اعلیٰ رہنماؤں کے چھپنے کی جگہیں موجود ہیں۔ کچھ سرنگیں اتنی بڑی ہیں کہ ان میں گاڑیاں بھی آسانی سے گزر سکتی ہیں، جو ان کی پیچیدگی اور وسعت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ زیر زمین نیٹ ورک حزب اللہ کو اپنے ایرانی ساختہ میزائلوں کو محفوظ رکھنے کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ وہ انہیں اسرائیلی فضائی حملوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم جیسے دفاعی نظام ہیں جو میزائل حملوں سے بچاؤ کرتے ہیں، جبکہ حزب اللہ کے پاس ایسا کوئی دفاعی نظام نہیں ہے، لہذا اس نے اپنے میزائلوں کو زیر زمین دفن کیا ہوا ہے۔ یہ سرنگیں محض راستے نہیں بلکہ پیچیدہ اور متعدد سطحوں پر مشتمل کمپلیکس ہیں، جن میں رہائشی علاقے، کمانڈ مراکز اور سپلائی کے ذخیرے شامل ہیں، جہاں حزب اللہ کے جنگجو آرام کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں اور اسرائیلی حملوں سے بچتے ہیں۔ اسرائیلی دفاعی افواج نے حزب اللہ کے اس زیر زمین نیٹ ورک کو نشانہ بنانے کے لیے متعدد کارروائیاں کی ہیں۔ حالیہ دنوں میں اسرائیلی فوج نے کئی سرنگوں کو تباہ کیا ہے جو حزب اللہ کے جنگجو اسرائیلی سرحد کے قریب استعمال کرتے تھے۔ ایک سرنگ جو اسرائیل نے تباہ کی وہ 20 میٹر لمبی تھی اور اسرائیلی حدود میں 10 میٹر تک پھیل چکی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور سرنگ جو اسرائیلی اسپیشل فورسز نے دریافت کی تھی، کمانڈ سینٹر، ہتھیاروں اور رہائشی سہولیات سے لیس تھی۔ یہ نیٹ ورک حماس کے غزہ میں زیر زمین سرنگوں سے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ 2021 میں کیے گئے ایک تحقیق کے مطابق حزب اللہ کا سرنگ نیٹ ورک سینکڑوں کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جو غزہ کے حماس کے نیٹ ورک سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ حزب اللہ کی یہ صلاحیت ایران کی مالی اور لاجسٹک مدد کے سبب ممکن ہوئی ہے۔ شمالی کوریا کے انجینئرز نے حزب اللہ کو ان سرنگوں کی تعمیر میں مدد فراہم کی جو کہ شمالی کوریا کے اپنے منصوبوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی کمپنیوں نے بھی ان سرنگوں کی تعمیر میں حصہ لیا جو ایران کے خطے میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا حصہ ہے۔ اسرائیل کی جانب سے حزب اللہ کی سرنگوں پر جاری حملے کے باوجود حزب اللہ نے اسرائیل پر راکٹ حملے جاری رکھے ہیں۔ اسرائیل نے ان حملوں کا بھرپور جواب دیا ہے اور اس کے نتیجے میں سینکڑوں حزب اللہ جنگجو مارے جا چکے ہیں۔ یہ جنگ صرف اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان نہیں ہے، بلکہ عرب ریاستیں بھی اس صورتحال کو تشویش سے دیکھ رہی ہیں، خاص طور پر وہ ممالک جو امریکہ کے اتحادی ہیں جیسے سعودی عرب۔ ایران کی بڑھتی ہوئی مداخلت نے اس خوف کو اور بڑھا دیا ہے کہ یہ تنازع ایک وسیع علاقائی جنگ میں بدل سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا لبنان غزہ کے راستے پر چل رہا ہے یا یہ تباہی سے بچ سکے گا؟ یہ کہنا مشکل ہے، لیکن موجودہ صورتحال کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کی بنیادیں رکھ دی گئی ہیں۔